اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 16 سے آج کا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمخلفین من الاعراب، آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہیے، ستدعون الی قوم، آئندہ تم کو بلائیں گے ایک ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو سخت لڑنے والے ہیں، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہوں گے، فَإِن تُطِيعُوا، پھر اس وقت اگر تم حکم مانو، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دیں گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پلٹ جاؤ، کما تولیتم، جیسے تم پہلے پلٹ گئے تھے، من قبل، پہلی بار، یعذبکم عذابا علیما، تو تم کو ایک دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج، کوئی تکلیف نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، یدخلہ، تو اس کو داخل کرے گا، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومن یتولی، اور جو کوئی پلٹ جائے، یعذبہ عذابا علیما، تو اس کو عذاب دے گا دردناک۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح میں جیسے فتح مکہ سے پہلے سفر حدیبیہ کی بات ہوئی، اور اس میں بالترتیب بہت سے واقعات پیش آئے، ان میں سے ہی ایک واقعہ، جب ارد گرد کے دیہات والوں نے آپ کے ساتھ جانے کے لیے عذر بہانے بنائے، اور جب آپ لوگ صحیح سلامت واپس آ گئے تو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے مزید بہانے بنائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے روانہ ہونے لگے تو وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکم نہیں تھا ان کو ساتھ لے کے جانے کا، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ اب چونکہ ان میں سے زیادہ تر پیچھے رہ جانے والے منافقین ہی تھے، اور بعض ان میں سے کچھ سچے مسلمان بھی تھے جو دیکھا دیکھی نہ جا سکے، اور بعض اس وقت اگرچہ منافق تھے لیکن بعد میں ایمان کی سچائی ان کے دلوں کے اندر آ گئی۔ اب ان لوگوں کو بھی یہ جو جانے کے حکم سے مخاطب کیا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو ایسے لوگ جو مخلصین تھے یا بعد میں مخلص ہو گئے، انہیں اس چیز سے تکلیف ہوئی، اس لیے ان کی تسلی کے لیے آیت مبارکہ نازل کی گئی کہ سفر حدیبیہ میں تم جا نہیں سکے، اور خیبر پہ اللہ نے تمہیں جانے سے روک دیا۔ لیکن یہ معاملہ صرف آج کل کا نہیں ہے کہ دین صرف آج اور کل ہے اور ختم ہو جائے گا، یہ غزوات، یہ واقعات، یہ ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔
اللہ सुब्हानहू व तआला ने उनसे कहा कि आप इनसे ये कहिए सतुदअउना इला कौमिन उली बअसिन शदीद, अन करीब तुम्हें एक ऐसी कौम से लड़ने की तरफ दावत दी जाएगी जो अपनी लड़ाई में बहुत मशहूर है और बहुत सख्त है। लिहाजा तुम लोग जो जिहाद में शिरकत के बहुत ज़्यादा तमन्ना जाहिर कर रहे हो, उस वक़्त दोबारा से तुम्हारी ये आजमाइश होगी। अन करीब एक कौम की तरफ तुम्हें बुलाया जाएगा, फिर अगर तुमने अल्लाह के उस हुक्म को कबूल किया, जिहाद के लिए चल पड़े, तो अजर अजीम उस सूरत में भी तुम्हें मिलेगा। और अगर फिर तुमने यही अपना काम किया जो पहले कर चुके कि जिहाद से पीछे हट गए, तो फिर उस सूरत में तुम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अजाब आएगा। और जिहाद के इस मौके को कुरान करीम ने एक खास पेशनगोई की सूरत में बयान किया, जिसका ज़ुहूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद होने वाला है कि सतुदअउना इला कौमिन उली बअसिन शदीद। एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें जिहाद के लिए दावत दी जाएगी, और ये जिहाद एक बड़ी जंगजू कौम के साथ होगा। अब ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्यों पेश आया? क्योंकि इसकी तरफ इस्लाम की जितनी भी तारीख है, आप उसको उठाकर अगर पढ़ें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दोबारा ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि आप कहीं जाने लगे हों इसके बाद, सफ़र हुदैबिया के बाद, और आपने देहात वालों को किसी ग़ज़वे में शिरकत की दावत दी हो, और या किसी ऐसी बड़ी कौम से आपका मुकाबला हुआ हो जिसकी बहादुरी का जिक्र कुरान ने कर दिया। इसके बाद अगरचे ग़ज़वात हुए हैं, लेकिन ग़ज़वा तबूक हुआ, वहां पर मुकाबला ऐसी कौम से नहीं था कि जो इतनी ताकत वाली समझी जाती, और अगर वो ताकत वाले थे भी, तब भी आपने किसी को इस ग़ज़वा के लिए दावत नहीं दी, बल्कि खुद बेतहाशा लोग इस ग़ज़वे में शरीक थे, और इस ग़ज़वे में क़िताल की नौबत नहीं आई, बल्कि अल्लाह ताला ने मुकाबिल लोगों के दिलों पर ऐसा रोब डाल दिया कि वो मुकाबले के लिए आए ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा क़िताल किए बगैर वहां से वापस आ गए। फिर ग़ज़वा हुनैन हुआ उसके बाद, तब भी ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहात वालों को जिहाद की तरफ बुलाया था, और ना ही कोई ऐसी सख्त कौम से मुकाबला था जिसकी ये पेशन गोई है। तो उलमा फरमाते हैं कि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के अदवार की सख्त तरीन जंगें मुराद हैं, जिनमें से बाज़ लोगों ने इसको फारस और रूम यानी कैसर और किसरा की कौमें मुराद ली हैं, जिनसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जिहाद किया गया। और इस कौल को आइम्मा तफसीर में से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अता, इमाम मुजाहिद इब्न अबी लैला और इमाम कर्तबी ने पसंद किया है। हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम कुरान पाक की आयत पढ़ा करते थे कि सतुदअउना इला कौमिन उली बअसिन शदीद, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि वो कौम कौन सी कौम है जिसकी तरफ हम बुलाए जाएंगे, और वो सख्त झगड़ालू कौम होगी, सख्त तरीन होगी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में मुसलमा कज़्ज़ाब के कौम यानी अहले यमामा के साथ जिहाद की तरफ दावत दी। तो इस वक़्त हम समझे कि वो यही लोग मुराद थे, और यही वो जिहाद है जिसका तज़किरा किया। तो बाज़ लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिहाद को मुराद लिया इस आयत से, और बाज़ ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिहाद मुराद लिया। इसलिए इमाम कुर्तबी फरमाया करते हैं कि ये आयत इसकी दलील है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत है वो बिल्कुल हक़ के मुताबिक है, क्योंकि इनकी दावत और इनके जिहाद का तज़किरा खुद कुरान करीम ने इस आयत के अंदर कर दिया। तो यहाँ पर फिर वही मयार जिक्र किया कि तुम्हें बुलाया जाएगा जिहाद के लिए, और कौम भी सख्त झगड़ालू होगी, फिर तुम्हारा ईमान की आजमाइश होगी, और फिर मालूम होगा
آیا تم ان کے خلاف ڈٹ کے لڑتے ہو یا اپنے حسب سابق دستور رہتے ہو اور پھر جہاد کے وقت پہ بہانے بنا لیتے ہو؟ اور کہا کہ تم ان سے لڑو گے تو قاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ عام قرات ہے، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرات میں یہ لفظ نون کے بغیر آیا ہے، او یسلمو آیا ہے لفظ۔ تو اس لیے امام قرطبی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لفظ او کو، تو قاتلونہم او کے لفظ کو وہ حتیٰ کے معنی میں لیتے ہیں، اور حتیٰ کے معنی میں لینے سے اس کا ترجمہ یوں ہو جاتا ہے کہ تم اس قوم سے لڑو گے یہاں تک کہ وہ مطیع ہو جائیں، یعنی چاہے اسلام قبول کر کے مطیع ہو جائیں یا اسلامی حکومت کی اطاعت میں رہنا قبول کر لیں۔ بہرحال اس قوم کا یہ حال تذکرہ کیا اور اس کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان سے لڑو گے اور وہاں یہ موقع تمہیں دوبارہ دیا جائے گا۔ اب جہاد کے شرکت نہ کرنے والوں پر اتنی شدید وعید آئی تھی، پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو تسلی بھی دی گئی کہ یہ مواقع آتے رہیں گے اور ایمان تمہارا آزمایا جاتا رہے گا۔ اب ان آیات کے مطابق کچھ لوگ جو معذورین تھے، ان صحابہ کو فکر ہوئی کہ ہم تو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، کیا یہ وعید ہمارے لیے بھی ہے کہ جو ہم جہاد میں شریک نہیں ہوں گے تو ہمیں عذاب علیم آئے گا؟ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استثناء فرما دیا، ان لوگوں کو ہٹا دیا جن پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علی الاعمى، جو نابینا ہے وہ جہاد میں شرکت نہ کرے، اس پر حرج نہیں آئے گا، گناہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اعرج، لنگڑا ہے جو شخص، اس پہ کوئی حرج نہیں آئے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا اگر جہاد میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مریض ہے کوئی شخص، اور مریض وہی سر درد کا مریض نہ ہو بلکہ جس کو حقیقتاً مرض کہہ بھی سکتے ہیں، تو اس پر کوئی حرج نہیں آئے گا۔ اور اصل میں آگے وجہ بتا دی کہ کون حقیقتاً معذور ہے اور کون حقیقتاً معذور نہیں ہے۔ یہ تو سب اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت رب کون کر رہا ہے اور اطاعت رسول کس کے اندر ہے؟ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، وہ لنگڑا ہوگا تب بھی جہاد میں جائے گا، وہ مریض ہوگا تب بھی جائے گا، وہ نابینا ہوگا تب بھی جائے گا۔ یہ بیماریوں کے عذر اور یہ بغیر بیماریوں کے عذر جو لوگ کرتے ہیں، اصل میں ان کا مقصد وہ عذر نہیں ہوتا، اصل میں کمی عشق اور محبت کی ہے۔ جس شخص کو اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو وہ اپنی ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر مشقت بھول جاتے ہیں۔ تو اصل میں بات ساری اطاعت کی ہے۔ اس اطاعت سے جب کوئی انسان معذوری کے طور پہ رہ جاتا ہے، جیسے دوسری جگہ بھی صحابہ کرام کا حال تذکرہ کیا گیا کہ وہ لوگ جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن خود ان کے پاس سواریاں نہیں ہوتی، اور آپ کے پاس بھی سواری نہیں ہوتی کہ آپ ان کو جہاد میں روانہ کر سکیں، ساز و سامان دے سکیں۔ تو جب وہ پلٹتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ دل کے اندر کے حالات کیا ہیں، کون کتنے اخلاص والا ہے، جانچ پڑتال سب اللہ کے پاس ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور جو پلٹ جائے، منہ پھر جائے، اللہ اس کو عذاب علیم سے نوازیں گے۔ تو اللہ نے سارے معیار اس چیز کے ہمارے سامنے کھول دیے۔ ایک انسان ہے، اس کے سامنے اللہ کا حکم آ گیا اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ آ گیا۔ اب بات ساری اس چیز کے اوپر ہے کہ اس کا پلڑا کس کی محبت کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اگر اس کا پلڑا اللہ کی محبت میں جھکا ہوا ہے، ترازو اس طرف بھاری ہے، تو وہ اپنی جان پہ کھیل جائے گا، وہ اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ اور اگر محبت خود سے زیادہ ہے
تو پھر سر کا معمولی سا درد بھی ہمیں مسلے پہ کھڑے ہونے سے روک دیتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، میری تو طبیعت خراب ہے، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، میری تو آنکھوں میں درد ہے، میری نظر کمزور ہے، لہٰذا میں تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نابینا بھی ہوگا تو وہ قرآن کے حروف پر انگلیاں پھیرے گا کہ اس کی برکت سے ہی تو نگاہیں ٹھیک ہوتی ہیں، اسی میں تو دلوں کی اور جسم کی شفا اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ سارا کمال اصل میں اطاعت اور محبت کا ہے۔ جو جس رنگ میں رنگا ہوا ہے وہ اسی طرف جھکے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے اور اپنی محبت کے پکے گہرے رنگ ہمیں نصیب فرمائے تا قیامت اللہ ہمیں اپنے اس پاک کلام کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور ہم ناقص سمجھ والوں کو اللہ بہترین سمجھ عطا فرما دے اپنے پاک کلام کی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔